السلام علیکم اسٹوڈینٹس، انسائٹ پریپریشنز میں ویلکم۔ آج ہم اسلامک ہسٹری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو فرسٹ لیکچر جو ہمارا ہے اسلامک ہسٹری پر وہ ہے عرب قبل الاسلام، یعنی کہ اسلام سے پہلے عرب کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ کیا تھا، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل عرب کے جو معنی ہیں وہ ہیں فصیح اللسان اور صراح و دشت۔ فصیح اللسان کا مطلب ہے کہ عرب کے جو لوگ تھے ان کو اپنی زبان پر کافی عبور حاصل تھا، اور صحرا و دشت کا مطلب ہے کہ عرب کا جو علاقہ ہے وہ موسٹلی صحرا پر مشتمل ہے، تو اسی وجہ سے اس کو عرب کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے جغرافیوں کو دیکھیں تو عرب جو ہے وہ ایک جزیرہ نما علاقہ ہے جس کے 3 اطراف پانی اور ایک طرف خشکی ہے۔ عرب کے جو لوگ ہیں، جو طبقات ہیں، ان کو لسانی طور پر 3 طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو فرسٹ میں ہے عرب بائدہ۔ عرب بائدہ اصل میں عرب کے قدیم ترین لوگ ہیں جو عاد و ثمود کی قوم پر مشتمل ہیں، یعنی کہ عرب کا جو قدیم طبقہ ہے وہ عرب بائدہ کہلاتا ہے۔ اور سیکنڈ میں عرب آربا یعنی کہ یمن کے جو باشندے ہیں ان کو عرب آربا کہلاتے ہیں۔ اور تھرڈ پر ہے عرب مستعربہ۔ عرب مستعربہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی نسل سے جو لوگ ہیں وہ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں، اور یہی موسٹلی امپورٹنٹ لوگ ہیں عرب کے جنہوں نے اسلام کے بول بالا میں اہم کردار ادا کیا۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں۔ تو عرب کی جو مین ہسٹری ہے وہ ابراہیم سے سٹارٹ ہوتی ہے، بعثت ابراہیم علیہ السلام۔ عرب کی دینی تاریخ کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ ابراہیم کا جو واقعہ ہے وہ نمرود نے اس کو آگ میں ڈالا، وہ ایک الگ ہے، لیکن ہم اس کو ایم سی کیوز کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں، تو امپورٹنٹ ایونٹس جو ہیں ون لائنر ان کو ہم یہاں ڈسکس کریں گے۔ ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا۔ ہجرت کر کے ابراہیم مصر چلے گئے۔ شاہ مصر کی بیٹی ہاجرہ سے ابراہیم کی شادی ہوئی۔ اب ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام سارہ اور دوسری کا نام ہاجرہ تھا۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل اور ہاجرہ کو عرب میں آباد کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ابراہیم جو ہیں وہ حضرت اسماعیل جب ایک نوزائیدہ بچے تھے تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ آئے، اور وہاں سے زمزم کا جو وہ واقعہ ہے وہ زمزم پانی جو ہے چشمہ وہ جاری ہوا، تو وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ بہرحال ان کو فرسٹ آف آل اسماعیل اور ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ آئے، تو وہاں مکہ میں جو ہے وہ آبادی سٹارٹ ہوئی۔ تعمیر کعبہ۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا اور اسماعیل کو اس کا متولی بنایا۔ اچھا، نیکسٹ میں جرم کا قبیلہ حوالی سب سے پہلے مکہ میں آباد ہوا۔ جب وہاں پر پانی کا سسٹم آ گیا پہلے تو سب کچھ صحرا تھا، لیکن جب وہاں پانی اور ایسا آبادیاں لوگ وہاں ٹھہرنا شروع ہو گئے تو سب سے پہلے جو قبیلہ وہاں آباد ہوا وہ بنی جرہم کا قبیلہ حوالی تھا جو وہاں پر آباد ہوا۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں۔ اسماعیل کی شادی سردار مزماز جرہمی کی لڑکی سے ہوئی، وہیں بنی جرہم کا جو قبیلہ تھا اسی کے سردار بنی مزماز کی لڑکی سے شادی ہوئی، جس سے 12 اولادیں پیدا ہوئیں۔ اور ان کے بعد بنی جرہم نے کعبہ کی تولیت سنبھالی۔ بنی جرہم نے یعنی کہ اسماعیل کے بعد بنی جرہم نے جو ہے کعبہ کی تولیت سنبھالی۔ بنی جرہم نے بدعنوانی اور جرائم شروع کیے تو آل اسماعیل نے انہیں مکہ سے نکال دیا اور خود تولیت سنبھالی، یعنی کہ جب انہوں نے مکہ کی ان کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں تو انہوں نے اس حوالے سے کچھ بدعنوانیاں سٹارٹ کی، تو حضرت ابراہیم جو اصل میں اسماعیل کی اولاد تھے تو انہوں نے وہاں سے ان کو نکال دیا اور خود
متولی بن گئے۔ آخرکار یہ منصب عدنان تک پہنچا۔ یہاں سے پشتیں چلتے چلتے ایک آدمی ایک انہی کی نسل سے تھے عدنان، وہاں تک پہنچا یہ منصب متولی کا۔ تو عدنان کا بیٹا تھا فہر، عدنان کا بیٹا فہر، جس کا لقب تھا قریش۔ قریش جو ہے وہ فہر کا لقب تھا، جہاں سے یہ خاندان قریش جو ہے وہ سٹارٹ ہوا۔ اب قریش کی 5ویں پشت میں تھے کسی۔ کسی ایک یعنی کہ ان کا جو شجرہ نسب تھا، ان میں کسی کا نام جو ہے وہ ایک بڑا نام ہے سرداری کے حوالے سے، اور ایک جو کعبہ کے متولی بھی رہے۔ تو یہ ایک مضبوط لوگ تھے جنہوں نے قریش کو منظم کیا اور مکہ میں چھوٹی سی ریاست قائم کی کسی نے، اور تولیت واپس لی بنو خزاع سے۔ اب اس وقت جو اس نے ریاست قائم کی، ریاست کے جو شعبے تھے وہ تھے فوجی، عدالتی اور مذہبی۔ تو اس نے کسی نے کیا گیا کہ مختلف شعبوں کو، اس وقت جو مختلف قبائل تھے تو ان کو ہر قبیلے کو ایک ریاست کا ایک اہم شعبہ جو ہے وہ سونپ دیا۔ اب کسی کی اولادیں تھیں عبد الدار، عبد المناف، عبد العزی، عبد التحمد اور مرہ۔ عبد الدار مرتے وقت تمام مناصب یعنی کسی جو ہیں وہ مرتے وقت اپنے تمام جو تھے ان کے پاس مناصب وہ عبد الدار کو دے گئے، اور عبد المناف قریش کی سیادت حاصل کی۔ اس کے آگے 6 لڑکے تھے، جس میں ہاشم جو ہے وہ ایک بااثر شخصیت تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ہاشم نے تجارت کو محفوظ بنایا، مدینہ میں شادی کی، جلد انتقال ہوا، فرزند شیبہ پیدا ہوا۔ شیبہ اصل میں عبد المطلب کا نام تھا پہلے، بعد میں عبد المطلب رکھا گیا۔ اب عبد المطلب جب جوان ہوئے تو کعبہ کے متولی بنے، یعنی کہ ایک شجرہ نسب ان کا چل رہا ہے، ایک ہسٹری کرونولوجیکل کہ وہ کیا تھے اور کس طرح سے آگے سلسلہ نسب چلا۔ تو عبد المطلب تک جب بات آئی تو یہ کعبہ کے متولی بنے، چاہے زمزم کو صاف کروایا اور قابل عمل بنایا۔ اب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، عبداللہ سب سے پیارے، بدلے میں 100 اونٹ۔ یعنی کہ عبداللہ جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا عبد المطلب سے کہ آپ نا اپنی جو ہے وہ پیاری چیز جس طرح سے اسماعیل کے لیے مانگے گئے تھی قربانی، اسی طرح سے عبداللہ کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی، بدلے میں 100 اونٹ جو ہے وہ عبد المطلب نے قربان کی۔ اب عبداللہ قبیلہ زہرہ کے رئیس وہب بن مناف کی لڑکی آمنہ سے شادی کی، اور شادی کے کچھ منتھ بعد جو ہے وہ انتقال ہوا، اور اس طریقے سے 3-4 ماہ بعد جو ہے وہ انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ تھا مین سلسلہ نسب اسماعیل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو نیکسٹ ہم آئندہ لیکچر میں ہم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر نیکسٹ کے جو ایونٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ تھی مین ہسٹری ان کی۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب چینل کو ضرور کریں، تاکہ آئندہ جو ایونٹ ڈسکس ہوں گے تو سب آپ تک پہنچ پائیں۔ اوکے، نیکسٹ لیکچر تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔